یہ کہتے ہیں بعض ایسے نام ہوتے ہیں جن کے کوئی مفہوم نہیں ہوتے، جیسے لا ریب، یاسین، طٰہٰ، ایسے نام رکھنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں ان کے مفہومات تو ہیں، لیکن بعض مفہوم تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نام بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، جیسے یہ لا ریب۔ لا ریب معنی ہوتا ہے نہیں ہے کوئی شک، لا ریب فیہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لا ریب نام بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا ہے۔ تو مطلب کوئی بھی چیز آپ کسی کا نام رکھ دیں، کرسی ٹیبل، اور کوئی کہے یار یہ کیا بات ہوئی کرسی ٹیبل، بولے بس میں نے رکھ دیا، تو یہ ایسے تو نہیں ہوتا کہ ہر قرآن کے لفظ کو آپ بطور نام استعمال کر سکیں، یا آپ کو اچھا لگا بس۔ آپ کوئی اپنے بیٹے کا نام فرعون رکھ لے، ایک نے شیطان نام رکھ لیا، ایک نے خنزیر نام رکھ لیا، اب آپ کہیں گے یار یہ کیوں کیا آپ نے، اور وہ کہے یہ تو قرآن کے اندر موجود ہے، فرعون، خنزیر، حامان، یہ چیزیں تو ہم نے کر لیا۔ تو اب یہ مطلب ہر قرآنی لفظ جو ہے وہ نام بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، ایک تو یہ کہ جو صلاحیت ہی نہیں رکھتا اس کو تو نہ رکھیں۔ دوسرا یاسین یا طٰہٰ، ان کے مفہومات ہیں لیکن چونکہ اس کو ظاہر نہیں کیا گیا، تو یہ علماء کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی مفہوم نکلتا ہو، تو اس لیے ایسے الفاظ جن کے معانی دنیا میں ہم پر ظاہر نہیں ہوئے، براہ راست ان کا نام رکھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو غلام یاسین رکھ سکتے ہیں، یاسین نہیں، غلام طٰہٰ رکھ سکتے ہیں، صرف طٰہٰ نام نہ رکھا جائے۔ شیشہ پینے کے بارے میں پوچھا تھا کہ شیشہ پینا جائز ہے کہ نہیں۔ دیکھیں ہر وہ چیز جو نشہ لے کر آتی ہو، انسان کی عقل کو معوف کر دیتی ہو، اور نشے کی تعریف ہی ہوتی ہے کہ زمین آسمان، آسمان زمین لگے، جو بول رہے ہیں پتہ نہیں میں کیا بول رہا ہوں، عورت سامنے کھڑی ہو تو پتہ نہیں کہ ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، کون ہے، اور قدم رکھیں تو سیدھے قدم نہ پڑیں، لڑکھڑائیں، اس کو کہتے ہیں نشہ۔ یعنی یہ کیفیت اور حالت نشہ کہلاتی ہے، اور جو چیز اس نشے کو پیدا کرے اسے نشہ آور چیز کہتے ہیں۔ وہ نشہ آور چیز کا استعمال کرنا حرام ہے، چونکہ شیشے سے اب نشہ کیا جا رہا ہے، یعنی اس حقہ جو پیتے ہیں اور اس میں نشہ آور چیزیں ہوتی ہیں، لہٰذا اس کا پینا بالکل حرام ہی قرار دیا جائے گا۔ ایک کویسچن یہ کیا گیا تھا کہ یہ جھینگے جائز ہیں یا نہیں، جھینگے کھانا، بعض لوگ اس کو ناجائز کہتے ہیں، بعض جائز کہتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ فقہ حنفی کے روشنی میں پانی کے جانوروں میں سے صرف مچھلی کا کھانا جائز ہے، باقی سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ فقہ حنفی یہ کہتا مچھلی کسے کہتے ہیں، اس میں مطلب کوئی شریعت نے کوئی ضابطہ قاعدہ مقرر نہیں کیا ہے، اور جب شریعت کسی چیز کی شناخت پر کوئی ضابطہ باقاعدہ مقرر نہ کرے تو پھر جو اس فیلڈ سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں وہ، اور جو اس کو استعمال کر رہے ہوں ان کی خبر یا ان کا عرف جو ہے وہ تعین کرتا ہے۔ لہٰذا مچھیرے جس جانور پانی کے جانور کو مچھلی قرار دیں وہ مچھلی ہے، اسی طرح جو لوگ اس کو مچھلی کہہ کر کھاتے ہوں وہ شرعاً مچھلی ہوتی ہے، اور اس کا کھانا جائز ہے، باقی سب کا منع ہوگا۔ تو اب یہ جھینگے کے بارے میں اختلاف ہے علماء کا کہ یہ مچھلی کی قسم سے ہے یا کیڑا ہے۔ جو کہتے ہیں مچھلی کی قسم سے ہے وہ کہتے ہیں جائز ہے، جو اس کو کیڑے کی فیملی سے مانتے ہیں وہ اس کو کھانے کو منع کرتے ہیں۔ اور جب اختلافی صورت آ جائے تو احتیاط بہتر ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی کھائے تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ناجائز کھا رہا ہے یا حرام کھا رہا ہے، شرعی لحاظ سے اس کا استعمال اس کے لیے جائز قرار دیا جائے گا۔ اور جھینگے کو بعض جگہ مچھلی بھی کہتے ہیں، جھینگا مچھی کہتے ہیں، تو یہ اگر جھینگا مچھلی کو کہتا ہے تو پھر ادھر کے عرف میں تو ان کے لیے دلیل بھی موجود ہے کہ جی یہ مچھلی ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ مختلف فی مسئلہ ہے، اور اس مختلف فی مسئلے میں جو جس جہت کو اختیار کرنا چاہے اس کو اجازت ہوتی ہے، علماء اس میں سختی اتنی نہیں فرماتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی کھا رہا ہے، اور جیسے کہ آج کل بہت زیادہ عرف ہے جھینگا کھانے کا، کروڑوں اگر میں کہوں نا مسلمان جھینگا کھاتے ہوں گے تو میرے خیال میں بیجا نہیں ہوگا، لاکھوں تو ہیں جو جھینگا کھاتے ہیں، چلے لاکھوں پہ لے آتے ہیں جو جھینگا کھا رہے ہیں۔ تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مطلب علماء کا اختلاف بھی موجود ہو، بہت سے اس کو جائز بھی کہہ رہے ہوں، اور ہم ان علماء کی رائے کو نظر انداز کر کے ناجائز کہنے والوں کی رائے کو فوقیت دے کر ان لاکھوں کو کہیں کہ سب کے سب گناہگار ہو رہے ہیں۔ شریعت کا یہ مزاج نہیں ہے، لہٰذا جو کھا رہے ہیں ان کو کھانے دیں، جو اس کو ناجائز سمجھتے ہیں وہ ہرگز نہ کھائیں، وہ دور رہیں۔